الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحها يصعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں زخمی کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی، اللہ ہی جانے کہ کون اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، مگر وہ قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ اس کا خون زخم سے بہتا ہوگا، رنگ خون کا رنگ ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شرکت کرتا ہے، لڑتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، اب اس زخم سے چاہے اس کی موت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ فی سبیل اللہ شرط ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا ہے یا اپنی ذاتی اغراض سے لڑا ہے، یا دنیا داری کے لیے لڑا ہے، یا حرص لالچ طمع میں لڑا ہے، یا کسی کے کہنے سے ویسے ہی لڑا ہے، یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑا ہے میدان۔ لیکن بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا ہے، لفظ نے فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کو سر بلند کرنے کے لیے لڑا ہے، اللہ کی خاطر لڑا ہے، اللہ کے راستے میں لڑا ہے، تو وہ جب کوئی زخم اس کو ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، زخم لگتا ہے، تو فی سبیل اللہ زخمی وہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، دنیا داری نہ ہو۔ پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے، یا پھر جسے وہ بتا دے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں نا، بتاتا ہوگا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چشم پوشی کی ہے کہ کوئی ایسے ہی شہید کی بے حرمتی نہ کرے، غازی جو میدان جنگ میں فی سبیل اللہ جنگ کر رہا ہے اس کو کوئی برا بلا نہ کہ بھئی تو دنیا داری کے لیے لڑا تھا، جب اس کو انعام و اکرام گورنمنٹ دیتی ہے یا خلیفہ دیتا ہے تو یہ نہ کہ یار یہ تو لڑائی اس لیے تھا، یہ تو جنگ پہ گیا ہی اس لیے تھا، اس نے تو زخم اس لیے کھائے ہیں، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، اس کا اللہ کو پتہ ہے اس کی نیت کیا تھی۔ تو اس کے یہ معنی ہے کہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون راہ خدا میں زخمی ہوا ہے اور کون طلب دنیا میں زخمی ہوا ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ راہ خدا میں کون زخمی ہوتا ہے، اسے پوری جزا دے گا، جیسے ہے نا واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ہمیں اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس صورت میں یہ جو ساری گفتگو ہے
یہ غازی کے لیے یا شہید کے لیے جو میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، یہ اس کی اظہار شان کے لیے ہے۔ تو یہاں مرقات نے فرمایا کفار سے جہاد میں یا باغیوں میں یا ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہونے والا شخص یا دین کی تبلیغ میں مصروف رہنے والا شخص زخمی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی زخمی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی ہوتا ہے، لیکن افضل وہی ہے جو کفار کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گولیوں کی بوچھاڑ میں میزائلوں کی جو برس رہے ہوتے ہیں، آگ بموں کے دھماکوں میں، یہاں ہر طرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو، سینہ تان کے کفار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو جہاد ہے سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہ شان بیان کی گئی ہے غازی کی اس میں۔ تو ویسے تو فی سبیل اللہ سارے کوئی عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، دینی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، دینی تعلیم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے لیے گیا نا، کسی کو خیرات کرنے جا رہا ہے، تو وہ اگر زخمی ہو گیا کسی طریقے سے، کیسے بھی زخمی ہو گیا، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں۔ یہ اجر ہے اس کا کہ جب وہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو وہ اسی حالت میں پیش کیا جائے گا۔ عام طور سے خون میں اسمیل ہوتی ہے بڑی سخت میں، لیکن وہاں قیامت والے دن جو ہے ایک تو خون اسی رنگ کا ہوگا، تازہ خون، اس کے زخم جو دنیا میں جہاں جاتے اس سے بالکل ہرے بھرے اسی طرح ہو جائیں گے، اور وہ بالکل اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ لوگوں کو پتہ چلے گا یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ میں گیا تھا یا اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا۔ اس کے خون سے جو سمیل ہے وہ چینج ہو کر مسک ہو جائے گی، کستوری کی ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا جنتیوں کو یہ خاص بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا تھا۔ اور یہ چونکہ جہاد عبادت ہے تو یہ اس عبادت کے اثر سے ہوگی، جیسے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کے ماتھوں پہ نشان قیامت والے دن، دور سے ان کا نور چمکتا ہوگا، یسعی بینہم نورہم، یہ ہوگا یہ نا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ان کا نور دائیں اور آگے چمکتا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح وہ جیسے وضو والے ہیں ان کے یہ حصے چمکتے ہوں گے، پانچ کلیان گھوڑے کی طرح، پانچ کلیان گھوڑا تھا اس کے پاؤں وغیرہ جو پانچ جگہ پہ الگ رنگ ہوتا ہے، اس طرح وضو والے جو حصے ہیں، یہ پانچ حصے جو ہیں یہ الگ چمکتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ماتھا، دو ہاتھ اور یہ دونوں چمکتے ہوں گے وضو کی برکت سے۔ تو بہرحال یہ اسی طرح شہید کی جو رتبہ بیان کیا گیا ہے، جیسے روزے، تو جیسے روزے ہے آج کل نا، تو روزے کی خوشبو ہوتی ہے، ہمارے لیے بدبو ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خوشبو مجھے پسند ہے، یہ تو مشک کی خوشبو ہے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کم از کم ہر شخص کو یہ چاہیے، جتنی جہاد کی فضیلت ہے، کم از کم یہ دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ مجھے کفار کے سامنے میدان جنگ میں نکلنا پڑے گا تو میں نکلوں گا، اس کو اجر ملتا رہے گا، اتنی فضیلت ہے اس کی، کیونکہ یہاں نیت کی بات ہے نا، یہاں حدیث میں نیت کی بات آئی ہے، تو نیت رکھے، بس پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو زخمی ہو یا نہ ہو، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اجر دیتا ہے، وہ کسی کو بغیر جزا کا نہیں چھوڑتا، سب سے زیادہ عدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ کسی کی محنت، کسی کی عبادت رائگان نہیں کرتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔